اس دنیا کے لوگ محلے کی مسجد میں جاتے نہیں اور مدینے میں مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ چیزیں اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے خریدیں، سارے شوق خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ زمانہ سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں۔ امید انسان سے لگا کر شکوہ خدا سے کرتا ہے۔ اے ابن آدم تم بھی کمال کرتے ہو۔ امید انسان سے اور شکوہ خدا سے۔ اس گھر میں سکھ نہیں آ سکتا جس کے پڑوس میں دکھ ہو اور تکلیف ہو۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتا ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے پھر میرے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ کوئی ہنسے تو تمہاری وجہ سے ہنسے، تم پر نہ ہنسے، اور اگر کوئی روئے تو تمہارے لیے روئے، تمہاری وجہ سے نہ روئے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو پھر آپ کی اچھائیوں کو بھول جاتا ہے جب وہ آپ سے نفرت کرتا ہے۔ انسان بہت خود غرض ہے۔ ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے، مگر مرے ہوئوں کے نام پر دیگیں ضرور دے دیتے ہیں۔ اگر امیر ہو جائیں تو مغرور مت ہونا، اور اگر اللہ غریب کر دے تو مایوس مت ہونا۔ اگر امیر ہو جاؤ تو غرور مت کرنا۔ کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ جس شخص کے دشمن نہ ہو وہ سب دوست ہوں، اس جیسا کوئی منافق نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کرتا ہے، اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ دیواروں کے پاس کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے۔ اتنی لذت اپنے سجدوں میں دے، اتنی لذت اپنے سجدوں میں اے اللہ کہ اس بے وفا دنیا کو یاد کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ انسان کی چاہت ہے اڑنے کو پر ملے، اور پرندے سوچتے ہیں رہنے کو گھر ملے۔ انسان کیا کہتا ہے؟ اڑنے کو پر ملے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت بھی نہیں مل رہا۔ اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں تلاش رزق کی، اور رازق کا خیال ہی نہ رہا طلاق رزق کی کرتے ہیں۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے اسے سب سے زیادہ دکھ بھی وہیں سے ملتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ الفاظ تب تک غلام رہتے ہیں۔ مضبوط اور ثابت قدم رہیں۔ دنیا ماں نہیں جو آپ پر ترس کھائے گی، اس لیے آپ مضبوط اور ثابت قدم رہیں۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے، اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہے تو سونا بنا لو، یا پھر سے چاہے تو سو کر گزار دو۔ وقت آپ کا ہے، چاہے سونا بنا لو، چاہے سو کر گزار دو۔ آپ کی زندگی میں مشکلات آپ کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ آپ کے پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر اور کھولنے کے لیے یہ مشکلات آپ کی زندگی میں آتی ہیں۔ اگر آپ شہرت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں تو یہ ایک حادثہ ہے، لیکن اگر آپ شہرت کے ساتھ مر جائیں تو یہ ایک کارنامہ ہے۔ اگر آپ مقبول پیدا ہوئے ہیں تو یہ ایک حادثہ ہے۔ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ کچھ لوگ عزت ملنے پر مزید جھک جاتے ہیں، اور کچھ لوگ دوسروں کو جھکانے میں لگ جاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا احساس
یہ جاننا ہے کہ آپ کو کسی ایسے شخص نے استعمال کیا ہے اور جھوٹ بولا ہے جس پر آپ کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا۔ چھوٹے اور بناوٹی لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ دور سے وہ بڑے نفیس اور خوبصورت لگتے ہیں، لیکن قریب سے ملنے پر وہ بیکار اور نکمے ہوتے ہیں۔ یہ جھوٹے لوگوں کی نشانی ہے۔ عقل مندی کا معیار یہ ہے کہ آپ کے پاس کہنے کو تو بہت کچھ ہو، لیکن آپ ناسمجھ لوگوں کے سامنے خود کو خاموش رکھیں۔ تمام پرندے بارش کے دوران پناہ تلاش کرتے ہیں، لیکن باز پھر بھی پرواز کرتا رہتا ہے۔ مصیبتیں عام ہیں لیکن رویوں میں فرق ہوتا ہے۔ مصیبتیں عام ہیں لیکن رویوں میں فرق ہوتا ہے۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے، لیکن ایک بلند نظر انسان کو عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگی تباہ ہو تو ان لوگوں سے دور رہو جنہوں نے اپنی زندگی اپنے ہاتھ سے خراب کر لی ہے۔ ان لوگوں سے دور رہیں۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل نہ دو۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے بہت فخر محسوس کرتے ہیں۔ کسی بیوقوف کے ساتھ بحث مت کیجیے، وہ آپ کو مٹی گارے میں گھسیٹ دے گا کیونکہ اس کو لدبد ہونے میں مزہ آ رہا ہے اور آپ خام خواہ میں خوار ہو رہے ہیں۔ اس لیے بیوقوف کے ساتھ بحث مت کریں۔ لفظوں کا استعمال حفاظت کرنا چاہیے، یہ ہماری پرورش کا سب سے بہترین اور منہ بولتا ثبوت ہے۔ غریب انسان کا کوئی دوست نہیں ہوتا، وہ اکیلے ہی خوش فہمیوں کا شکار رہتا ہے۔ وقت، محبت اور تعلق خریدا نہیں جا سکتا، لیکن ان کے کھو جانے کے بعد ان کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ وقت، محبت اور تعلق خریدا نہیں جاتا۔ اگر ہم آزاد نہیں ہیں تو کوئی ہماری عزت کبھی نہیں کرے گا۔ اگر ہم آزاد نہیں ہیں، رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، کوئی گر بھی جائے تو جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ رشتے موتی ہوتے ہیں۔ ایک بہترین کتاب 100 اچھے دوستوں کے برابر ہے، لیکن ایک اچھا دوست پوری لائبریری کے برابر ہے۔ ایک اچھا دوست ایک لائبریری ہے۔ عزت نفس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ اس شخص سے دوری بنائے رکھیں جسے آپ کی قیمت کا اندازہ نہ ہو۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے پھر اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ جو اپنے رب کے کام میں لگ جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں آنے والے غلط لوگ ہی صحیح معنی میں زندگی کا مطلب ہمیں سمجھا کر جاتے ہیں۔ پھل صرف درخت کو ہی نہیں بلکہ خالص نیت اور ارادوں کو بھی لگتا ہے۔ پھل درخت کو ہی نہیں لگتے۔ میں کسی کو 1000 بار معاف کر سکتا ہوں لیکن اس پر دوبارہ بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اس پر دوبارہ بھروسہ نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان اس انسان کی باتیں چپ چاپ سنتا ہے جسے کھو دینے کا ڈر اسے سب سے زیادہ رہتا ہے۔ اس کی وہ باتیں چپ چاپ سنتا ہے۔ وہ افراد جو فضول سوال سے نپٹنے کے لیے فطرتی طور پر طنز کا استعمال کر سکتے ہیں ان کا دماغ صحت مند ہوتا ہے۔ جو کسی بھی سوال سے نپٹ سکتے ہیں۔ ہر وقت خاموش رہنے والے لوگ زیادہ خطرناک اور ذہین ہوتے ہیں۔ خاموش رہنے والے لوگ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا۔ بچوں کو ذہانت اپنی ماں سے وراثت میں ملتی ہے۔ ہر اس بدبودار اور بد اخلاق شخص کو پاگل خانے ہونا چاہیے جو پیسے اور ذات کی بنا پر خود کو دوسروں سے بہتر اور افضل سمجھتا ہے۔ زندگی میں اگر محبت کرنے کا اتفاق ہوتا ہے تو عاجز لوگوں سے کریں۔ عاجز لوگ تکلیف نہیں دیتے، محبت کے بدلے عشق کرتے ہیں۔ محبت کرنی ہے تو عاجز لوگوں سے کریں۔ رشتے پودوں کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح پانی نہ ملنے سے پودے مرجھا جاتے ہیں
اس طرح پیار اور وقت نہ ملنے سے رشتے بھی مرجھا جاتے ہیں. کسی کو ہرانا بہت زیادہ آسان ہے لیکن کسی کا دل جیتنا بہت مشکل ہے. دل کا سکون پانے کے لیے دلوں کو سکون دینا لازمی ہے. جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بے سکون رہیں گے تو آپ کو بھی کبھی سکون نہیں مل سکے گا. سکون پانے کے لیے لوگوں کو سکون دیں. مجھے یقین ہے کہ جب تک کسی نے ناکامی کی کڑوی گولی نہیں چکھی اس کو کامیابی کی خواہش نہیں ہو سکتی. آپ کی آج کی قربانی سے آپ کے بچوں کا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے. جس کا دل توڑنے سے پہلے سوچ لو کہ تم بھی دل رکھتے ہو، اور دل توڑنے سے پہلے سوچ لو کہ جب دل ٹوٹتا ہے تو اس کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی. کسی کا دل توڑنے سے پہلے سوچ لو. درد وہی ہے جو چھپا لیا جائے، جو بتا دیا جائے وہ تو تماشا بن جاتا ہے. درد چھپانے کا نام ہے. 4 آدمیوں سے ہمیشہ بچ کر رہیں کیونکہ یہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. یہ 4 لوگ. دوستوں کی پسندیدہ چال دوستوں کو ایک دوسروں کے خلاف کرنا. ایسا انسان جو آپ کا دوست ہو اور پیٹھ پیچھے آپ کے خلاف چالیں چلتا ہو وہ دوست کی شکل میں ایک سانپ ہے جو آپ کو کسی بھی وقت ڈس سکتا ہے. وہ ایسا سانپ ہے جو آپ کو کسی بھی وقت ڈال سکتا ہے. لالچی انسان سے دور رہیں. آپ کا دوست ہو، آپ کا رشتہ دار ہو، لالچ ایک بری بلا ہے. جو انسان لالچ میں پڑ جاتا ہے وہ رشتوں کی پہچان کو بھول جاتا ہے. وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی حد تک گر سکتا ہے. اس لیے لالچی انسان سے خود کو دور کر لیں. ہمیشہ لالچی انسان سے آپ نے دور رہنا ہے، چاہے وہ آپ کا دوست ہو یا آپ کا رشتہ دار، کیونکہ وہ کسی حد تک جا سکتا ہے. ایسا انسان جو ہر وقت آپ کے کام میں مداخلت کرے، آپ کو آگے بڑھنے سے روکے، ایسے انسان سے دور رہیں کیونکہ وہ آپ کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ پاتا. اس لیے آپ کے ہر کام میں مداخلت کرتا ہے، آپ کو کسی اور کام میں لگانے کی کوشش کرتا ہے. یعنی جو انسان آپ کے کام میں مداخلت کرے اور آپ کو آگے بڑھنے سے روکے اس سے بچیں. اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں تو فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کے رشتے مضبوط ہیں. زندگی میں سیکھنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ کسی کی غلطی سے سیکھیں یا اپنی غلطی سے سیکھیں ضرور. موت کا تعلق جسم سے نہیں بلکہ احساس سے ہوتا ہے. موت کا تعلق رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں.